حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و محاسن کا تذکرہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام جسے توفیق ودیت کر دے، یہ بہت بڑے شرف اور عظمت کی بات ہے۔ ہمارے ہاں بر صغیر پاک و ہند میں ربیع الاول کے مہینہ میں بالخصوص سیرت النبی کے عناوین پہ گفتگویں، جلسے، خطبات جمعہ، اس کا باقاعدہ اہتمام ہوتا ہے، ہونا چاہیے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ زندگی کے تمام ماہ و سال کے سارے مہینے اور مہینے کے سارے ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صرف ایک مہینے کے لیے ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ اس اعتبار سے ہمارے لیے ہر مہینہ ربیع کا مہینہ ہے، اور ہر دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت ہے، کہ آپ کی زندگی ہمارے لیے ہر دن میں اور دن کی ہر گھڑی میں، ہر اٹھنے والے قدم پر، ہر کہے جانے والے لفظ سے پہلے مکمل رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ میں انشاءاللہ اس مختصر سی نشست میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند خصائص کا تذکرہ احباب کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اور آپ جانتے ہیں میرا اسلوب محض قصہ خوانی نہیں ہوتا۔ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی واقعتاً ہمارے لیے نمونہ ہے، تو آپ کے خصائص و امتیازات میں بھی اس امت کے لیے کوئی خاص سبق ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اگر اپنے نبی کو دیگر تمام انبیاء پر اور اس امت کو دیگر تمام امتوں پر کوئی فضائل اور شرف بخشے ہیں، تو اس کا یقیناً کوئی نہ کوئی مقصد اور مدعا ہے۔ میں اختصار کے ساتھ چند باتیں احباب کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ڈیفائن کی ہے، آپ کا سوشل اسٹیٹس، باقاعدہ سرکاری حیثیت واضح کی ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان قرآن مجید حق و باطل میں امتیاز کرنے کی صلاحیت، غلط اور صحیح کو الگ الگ کرنے والی یہ کتاب، نزل الفرقان علی عبدی، اپنے بندے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ پر اتاری، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زمین پہ بسنے والے انسانوں کے لیے ایک ڈرانے والے بن جائیں۔ نذیر ڈرانے والا،
اللہ ذو الجلال والاکرام کی نافرمانیوں پر، اس کی ناراضگی سے، اس کے ساتھ شرک پر، اس کے عذاب سے، اس کی معصیتوں پر، جہنم کی ہولناکیوں سے، لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نذیر بنایا ہے۔ آپ کا خاصہ اس میں کیا ہے؟ سارے نبی نذیر بن کے، بشیر بن کے آئے ہیں، لیکن ہر نبی اپنے قبیلے کے لیے، خاص علاقے کے لیے، ایک خاص قوم کے لیے، خاص خاندان کے لیے، ایک محدود وقت کے لیے آیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمین کے لیے نذیر بنایا۔ آپ کی اعلان نبوت کے پہلے دن سے لے کر قیامت کی دیواروں تک جتنی انسانیت آئے گی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے نذیر بن کے آئے۔ نذیر کا معنی ڈرانے والا۔ جا بجا قرآن مجید میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نذیر ہونے کی حیثیت واضح کرتے ہوئے آگے لمبی تفصیل بیان کی۔ کس چیز سے ڈرانے والا؟ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک۔ ڈرانے والا، دنیا کو سمجھانے والا، ساری انسانیت کو یہ پیغام سنانے والا، الذی لہ ملک السماوات والارض، آسمانوں زمینوں کا مالک ایک رب ہے۔ لم یتخذ ولدا، کوئی اس کا بیٹا نہیں، کوئی اس کا باپ نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، ایک کائنات کا نظام چلانے میں اللہ ذو الجلال والاکرام کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وخلق کل شیء، ہر چیز کو اس نے تخلیق کیا ہے۔ واللہ یہ حیثیت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ پیغام ہے سیرت النبی کا، بلکہ سیرت النبی کا آغاز اس دعوت سے ہوتا ہے۔ دنیا جانتی تھی آپ کو ابو طالب کے بھتیجے کی حیثیت میں، عبد المطلب کے پوتے کی حیثیت میں، مرحوم جناب عبداللہ ان کے بیٹے کی حیثیت سے، سیدہ آمینہ کے لخت جگر کی حیثیت میں، محمد الرسول اللہ بحیثیت رسول اللہ دنیا سے متعارف ہوئے اعلان توحید کے ساتھ۔ اگر دعوت توحید نہیں تو رسول اللہ کی سیرت کا پہلا باب ہے ہی نہیں۔ سیرت الرسول کا آغاز اللہ ذو الجلال والاکرام کی توحید کے اعلان سے ہوتا ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والے ہیں ساری کائنات کو، اور دنیا کے یہ بادشاہ جھوٹے ہیں، ان کی بادشاہتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کسی کی کرسی کو دوام نہیں ہے، کسی کے اقتدار کو استحکام نہیں ہے۔ جو آج کے بادشاہ ہیں وہ کل کو چور بنا کے پابند سلاسل کیے ہوئے ہوں گے، جو گداگر ہیں وہ تخت شاہی کے مالک بنے ہوئے ہوں گے۔ یہ تو تماشا ہے، دنیا ایک تماشا ہے، یہاں اپنی اپنی باریوں پہ ہر کوئی اپنا اپنا رول پلے کرتا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کا حقیقی بادشاہ وہ ہے جس کے ہاتھ میں تیری میری تقدیر ہے۔ خلق کل شیء قدرہ تقدیرا، پیدا اس نے کیا، مقدر اس نے لکھے، نصیب اس نے بنائے، اچھا ہے برا ہے مقدر تیرا اس نے طے کیا، روزی کتنی، رزق کتنا، کیا ملے گا، کیسے ملے گا، یہ سب کچھ بنانے والا وہ۔ لم یتخذ ولدا، اکیلا کوئی اس کے ساتھ نہیں، ولم یکن لہ شریک فی الملک، وہ اتنا طاقتور ہے، وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے، اس کی اتنی شان و شوکت ہے، اس کی قوت اور جلال ہے کہ اسے کسی شریک کی احتیاج اور ضرورت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، اور یہی اللہ کی قسم وجہ نزاع ہے دنیا میں۔
اللہ کے نبی سے زیادہ سچا کوئی نہیں، ان سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں، ان سے زیادہ نرم زبان رکھنے والا کوئی نہیں، ان سے زیادہ اپنوں بیگانوں کے لیے خیر خواہ اور شفیق اور کوئی نہیں، ان سے زیادہ رحمتیں برسانے والا اللہ کی مخلوق میں اور کوئی نہیں۔ وہ رؤوف ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے۔ اللہ نے بے شمار صفتیں بیان کی اپنے نبی کی، لیکن مقابلہ ہو رہا ہے۔ چچا مقابلے میں کھڑا ہے، اپنے مقابلے پہ کھڑے ہیں، برادری ساری دشمنی پہ تلی ہے۔ کیوں؟ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، انہوں نے آ کے پیغام دیا نہیں جو تم کرنے جا رہے ہو یہ غلط ہے، جن کے سامنے تم جھکتے ہو یہ محتاج ہیں، یہ مخلوق ہیں، اور مخلوق کے سامنے جھکے یہ رسول اللہ کی سیرت کے خلاف ہے، یہ رب کی شریعت کے خلاف ہے، رب کی رضا اور منشا کے خلاف ہے۔ وہ آگے پیغام دیتا ہے ساری انسانیت کو، جو موجود ہے ان کو بھی، جو قیامت تک آئیں گے ان کو بھی، لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا۔ اور لوگوں چھوڑ دو جو تم نے اپنے بنائے ہوئے ہیں، کسی بڑے کو، کسی طاقتور کو، کسی بڑے اونچے لمبے وہ مزاروں کے مالکوں کو، جو کل یہاں زمین پر تمہارے سہاروں کے محتاج تھے، جب تم نے انہیں دفن کر دیا اب وہ تمہارے داتا و دستگیر بن گئے۔ ان سب کو چھوڑو، الذی لہ ملک السماوات والارض، اس کے سامنے آؤ جو سب سے بڑا بادشاہ ہے، جس کا کوئی بیٹا نہیں، بادشاہت چلانے میں جسے وزیروں کی ضرورت نہیں، مشوروں کے لیے جو 70-80 مشیروں کی فوج پالنے پر مجبور نہیں، وہ اکیلا ہی سب کچھ کرتا ہے۔ خلق کل شیء وقدرہ تقدیرا، ہر چیز کا خالق بھی وہ ہے، مقدر کا مالک بھی وہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالمین کے لیے نذیر ہونا یہ آپ کا خاصہ ہے، اور اس خاصہ ہونے کا بدیہی تقاضا کیا ہے؟ یہ امت جو میلاد کے جلوسوں میں کھو گئی، جو سمجھتی ہے کہ سال کے بعد صرف چراغاں کر لینا، جھنڈیاں لگا لینا، جانور بھگا لینا اور محلوں کو سجا لینا اتنا کافی ہے، اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے۔ محمد سید العالم علیہ الصلاۃ والسلام عالمین کے لیے نذیر ہیں۔ آپ یہ ذمہ داری نبھا کے اپنے رب کی رضا کے تحت اللہ کے پاس چلے گئے، کیا یہ امت، یہ 57 اسلامی ملک، 1.5 ارب سے زیادہ مسلم آبادی، میلاد منانے والے نہ منانے والے، رسول اللہ کی آمد پہ جشن منانے والے، خوشیاں کرنے والے، سیرت کے تذکرے کرنے والے، آپ کے محاسن و فضائل بیان کرنے والے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، آپ کی دعوت کو لے کے، اللہ کی وحدانیت کا پیغام لے کے، رسول اللہ کی نبوت و ختم نبوت اور رسالت کا پیغام لے کے کیا ساری دنیا تک پہنچے؟ سمجھنے کی بات یہ ہے ہمارا سلوک کیا ہے۔ کوئی ذی شعور عقل مند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوش نہ ہو، اللہ کی قسم اس کے ایمان کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ لیکن بس ایک خاص طریقہ اختیار کر کے ساری زندگی اس کی پیروی کرتے رہنا اور ان بدعات و خرافات کو نت روز افزون تر کرتے رہنا اور بڑھاتے چلے جانا، ترقیاں کرتے چلے جانا۔ نہیں میرے بھائی، تیرا نبی تو عالمین کے لیے داعی بن کے آیا، نذیر بن کے آیا، اللہ کی بغاوتوں پر جہنم کی وعیدیں سنانے والا، اللہ کے ساتھ شرک پر ذلت اور رسوائی کی عذاب دنیا کو بتانے والا، جہنم کی گہرائیاں، جنت کی وسعتیں دنیا کے سامنے پیش کرنے والا۔ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے لیے نذیر بنا کے بھیجا۔ میرے محلے میں جو عیسائی خاندان بستا ہے، جو میرے گھر کی نالیاں صاف کرتا ہے، میرے گلی محلے میں کوڑا کرکٹ چکتا ہے، میں ساری زندگی گزار دیتا ہوں، اس ایک عیسائی تک کبھی دین کی دعوت پہنچانے کی ہمت نہیں رکھتا۔ کیا رشتہ ہے میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ اللہ کے نبی میلوں میں، چوکوں میں، منڈیوں میں، عرسوں میں،
باہر سے آنے والے قافلوں کے پڑاؤ میں، یہاں وہاں چودھریوں کی بیٹھکوں میں زمین کا، آپ کے علاقے کا کوئی کونا خدرا ایسا ہے جسے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں نے روندا نہ ہو، آپ اللہ کے دین کی دعوت لے کے ان کے پاس بار بار گئے نہ ہوں۔ لیکن میری حالت کیا ہے؟ میں اسی نبی کا ماننے والا، اسی کے ساتھ محبت کے دم بھرنے والا، اسی کی آمد پہ جشن منانے والا، جلوس نکالنے والا، وہ 60 سال سے جو عیسائی خاندان میرے پڑوس میں بستا ہے، میرے اندر اتنی طاقت اور حمیت نہیں ہے، اتنی غیرت نہیں ہے توحید کی کہ میں اللہ ذوالجلال والاکرام کی وحدانیت کی دعوت اسے پیش کر سکتا۔ وہ ساری دنیا کو ڈرانے والے، عالمگیر نبی، عالمگیر دین لے کے آنے والا، اور اس عالمگیر نبی کی امت صرف 10 دن کے لیے جھنڈیاں لگا لے اور 1 دن کے لیے جلوس نکال لے تو سمجھے کہ بس میری ذمہ داری ادا ہو گئی۔ نہیں، ہماری ذمہ داریاں کچھ اس سے بڑھ کے ہیں، جنہیں واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی ہے، جنہوں نے آپ کی آمد کا مقصد سمجھا، وہ گھروں میں نہیں بیٹھے تھی، ان کی بھی بڑی مجبوریاں تھیں، حالات ان کے بھی ایسے ہی تھے جیسے ہمارے ہیں، مہنگائی بھی ہوتی ہوگی، وہاں دشمنیاں بھی تھیں، جان کی قدر و قیمت بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاؤں کا تقاضا تھا، کبھی جہاد کے محاذوں پہ ہیں، کبھی دعوت کے میدانوں میں ہیں، کبھی یہاں کبھی وہاں، وہ سمجھتے تھے اللہ کے نبی عالمین کے لیے نذیر اور بشیر بن کے آئے، ہماری ذمہ داری ہے اللہ کا دین دنیا تک پہنچانا، ہم تو نہیں پہنچاتے۔ فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ کتاب قرآن مجید مبارک ہے، آسمان سے اللہ کہتا ہم نے اتاری ہے، تصدیق کرنے والی ہے پہلی کتابوں کی، وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، اور یہ اس لیے اتاری ہے تاکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لوگوں کو ڈرائیں، ان کے لیے نذیر بنے، سمجھائیں انہیں اللہ کی نافرمانیوں کے وبال کیا ہوتے ہیں، شریعت کا استہزاء کیا جائے تو معاشی تنگ دستی کیسے غلبے پاتی ہے، بیماریاں، مصیبتیں، آزمائشیں یہ کیوں کراتی ہیں، اس کی اسباب کیا ہیں، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، یہ دنیا میں پھیلے ہوئے سارے انسان، ان سب تک اللہ ذوالجلال والاکرام کی نافرمانیوں کے عذابوں کی وعیدیں پہنچانے والے، والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، جو واقعتاً جنت کے شوقین ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر پینا چاہتے ہیں، جو قیامت کے دن اللہ کے نبی کی رفاقت میں جنت کے داخلے کے متمنی ہیں، یؤمنون بہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری جانے والی کتاب کو مانتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، اس پہ پختہ ایمان رکھتے ہیں، اس پہ نازل شدہ آیات کی حقانیت کو تسلیم کرتے ہیں، تشکیک میں، شبہات میں، الہات میں اور تذبذب میں کبھی مبتلا نہیں ہوتے، خالص عقیدہ لے کے اللہ ذوالجلال والاکرام کی کتاب کے ساتھ وہ مخلص ہوتے ہیں، وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، جلوس نکالتے ہیں، سبیلیں لگاتے ہیں، جھنڈیاں لہلہاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، واللہ بڑا عجیب معاملہ، بڑی محبت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن عقیدہ رسول اللہ کا دیا ہوا قابل قبول نہیں ہے، وہ لیں گے جو ہمارے پیر نے دیا، رسول اللہ سے بڑی محبت ہے، نماز ویسے پڑھیں گے جیسے میں نے اپنے ابا کو پڑھتے ہوئے دیکھا، رسول اللہ سے بڑی محبت ہے، شادی بیاہ ویسے کریں گے جیسے میرے خاندان کا رواج ہے، ہاں میں بڑا خوش ہوں، میں لاکھوں روپے سالانہ جمع کر کے خرچ کرتا ہوں میلاد کے جلوسوں پر، میں کپڑے پہناتا ہوں دیواروں کو، میں لائٹیں لگاتا ہوں اپنے گھر کی منڈیروں پر، مجھے اللہ کے نبی کی آمد کی بڑی خوشی ہے، لیکن سیاست ویسے کروں گا جیسے میری پارٹی کا لیڈر چاہتا ہے، رسول اللہ کی ہاں رسول اللہ سے بڑی محبت ہے، رسول اللہ کی سیاست قابل قبول نہیں،
اللہ اکبر. اور میں واللہ سوچتا ہوں ہم سارے کلمہ پڑھنے والے، کسی کا کوئی مسلک ہے، کسی کا کوئی نام ہے، جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، بیت اللہ کو اپنا قبلہ ماننے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی ماننے والے، وہ آپ کی ذات پہ سارے متفق ہیں، آپ کے محاسن پہ، آپ کے فضائل پہ، آپ کے شرف پہ، آپ کی عظمت پہ. اور یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، اللہ نے اپنی مخلوق میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلندر عظیم کوئی پیدا نہیں کیا. لیکن کیا عجب معاملہ ہے، جو سارے دعوی محبت رکھنے والے آپ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر متفق ہیں، آپ کے دیے ہوئے عقیدے اور آپ کے دیے ہوئے منہج پر اتفاق کیوں نہیں؟ اللہ کے لیے یہ بات سمجھیے، بڑی محبت ہے، اسی محبت میں دیواروں کو کپڑے پہنا دیے گئے، اسی محبت میں انرجی کرائسس کے باوجود چراغاں کر دیا گیا. یہ 12 دن بتیاں جلتی رہیں گی، یہ فضول خرچی ہوتی رہے گی، یہ اسراف، دولت اڑتی رہے گی، دیگیں پکے گی، ہاں سبھی لے لگیں گی، جلوس نکلیں گے، لیکن عقیدہ رسول اللہ کا قابل قبول نہیں ہے، نماز رسول اللہ کی قابل قبول نہیں ہے، طرز زندگی رسول اللہ کا قابل قبول نہیں ہے، انداز سیاست رسول اللہ کا قابل قبول نہیں ہے. میری منڈی مارکیٹ، ہاں جھنڈا سب سے اونچا کر کے لگاؤں گا، دکان کو لباس بھی پہناؤں گا، لیکن دکان کے اندر لین دین اپنی مرضی کے مطابق کروں گا. وہاں رسول اللہ کے دین کا کیا کام صلی اللہ علیہ وسلم؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ والذین یؤمنون بالآخرہ یؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون. اللہ کے سامنے سر مسجود ہونے والے، پورے اخلاص کے ساتھ جبین نیاز زمین پہ رکھ کے اس کی عظمتوں کا اقرار کرنے والے، رسول اللہ کی سنتوں کا اتباع کرنے والے، عقیدوں میں خالص، آخرت کے لالچی، جنت کے شوقین، جہنم سے ڈرنے والے، قرآن مجید کی ایک ایک آیت کو اپنے لیے حرز جاں بنانے والے، وہم علی صلاتہم یحافظون. جو نمازیں نہیں پڑھتا اس کے جلوسوں کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں. اور جس کے لیے رسول اللہ کا طریقہ نماز معیار نہیں ہے، جو نمازیں اپنے مولویوں کے دیے ہوئے طریقے پر پڑھتا ہے، قسمیں پیدا کرنے والے رب کی، اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں اس کے نمازوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي. اللہ پر جھوٹ بولنے والے ہیں. اللہ پر جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. کتنے مسئلے ہمارے ہاں ایسے ہیں جن کی اسلام میں، شریعت میں، کتاب و سنت میں کوئی اصل موجود نہیں ہے، لیکن ہم نے دین بنا کے انہیں اختیار کیا. بیان کرنے والے دین بنا کے بیان کرتے ہیں. یہی جو کچھ ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے آنے والے دنوں میں، اس کے فضائل میں، اس کی عظمت میں کتنے قصے بنا لیے گئے. اللہ نے آسمان پہ چراغاں کیا، فلاں نے یوں کیا، فلاں نے وہ کیا. قرآن کیا کہتا ہے؟ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي. سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے، جا وہ یہ دعویٰ کرتا ہے اوحي الي، میرے پاس دلیل ہے، آسمان سے میرے پاس دلیل آئی ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ولم يوحى اليه شيء، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. وہی وہ ہے جو رسول اللہ پہ کی گئی، معیار وہ ہے جو اللہ کے نبی نے بتایا، دین وہ ہے جو صحابہ اکرام نے رسول اللہ سے سیکھا، جو کتاب و سنت میں موجود ہے. وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٍ. یہ جتنے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں. اللہ اکبر. اور یہ مسئلہ سمجھ لو، اسباب اور ذرائع موجود ہوں، اسباب و ذرائع موجود ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام نہ کیا ہو، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کام نہ کرنا دین ہے. اور اگر بعد میں کیا جائے تو صریحاً بدعت.
کوئی شک و شبہ نہیں۔ کتابیں بھری پڑی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک عمل موجود ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے جب بطور تان یہ سوال کیا گیا کیا تمہارے نبی نے تمہیں پیشاب کا طریقہ بھی بتایا ہے؟ فرمایا ہاں، ہم نے اسی نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نے ہمیں پیشاب کا طریقہ بھی بتایا۔ جو نبی تمہیں پیشاب کا طریقہ بتا کے گیا، جو میاں بیوی کی خلوت کے سارے اسرار و رموز سمجھا کے گیا، جس نے ایک مسئلہ قسم باللہ ہے تیرے جسم کا کون سا بال کب اترنا چاہیے، کیسے اترنا چاہیے، اس کا میکسیمم ٹائم فریم کیا ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی باریکی میں جا کے تجھے سارے مسئلے بتائے ہیں۔ اتنا بڑا مسئلہ جو اسلام میں تیسری عید کی حیثیت اختیار کر گیا، رسول اللہ نے چھپا لیا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا او قال اوحی الیہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاصیت چھیننا چاہتا ہے کہ ان پہ دین مکمل کیا گیا، وہ ساری انسانیت کے قیامت تک کے لیے نبی بن کے آئے، سب کچھ جو اللہ نے اپنی مخلوق کو دینا تھا رسول اللہ کے ذریعے سے دے دیا۔ تو کیا سمجھتا ہے اللہ کے نبی نے یہ کتمان حق کیا ہے، دین چھپایا ہے؟ تو یہ دعوے کرتا پھرتا ہے کہ رب نے چراغاں کیا، فلاں نے چراغاں کیا، فلاں نے چراغاں کیا، اس کی دلیل کیا ہے؟ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ، کوئی دلیل آسمان سے اس پہ نہیں اتاری گئی۔ اللہ اکبر۔ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اپنی باتوں کو، اپنے بڑوں کی آراء کو، اپنے علماء کے فتووں کو، اپنے مسلکوں کی فقہوں کو کتاب و سنت کی سی حیثیت دینا۔ وقال ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ، ان کے بڑوں کے فتوے وہ حیثیت اختیار کر گئے جو اللہ نے آسمان سے نازل ہونے والے قرآن کو حیثیت دی تھی۔ قرآن کی کسی بات کا رد کفر ہے، قرآن کے کسی حرف کا انکار کفر ہے، قرآن کے کسی حکم کو نہ ماننا کفر ہے اور دائمی جہنم ہے اگر انسان توبہ نہ کرے۔ لوگوں نے اپنے اپنے مسلکوں کو، اپنے اپنے بڑوں کے نظریات کو اٹھا کے وہ حیثیت دے دی جو کتاب و سنت کی۔ پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، یہ ظالم ہیں، یہ کریں محبت کے دعوے، یہ نکالیں لمبے چوڑے جلوس، اور یہ اپنی خود ساختہ ان خرافات کو منسوب کریں اللہ کی طرف، رب کے قرآن کی طرف، محمد الرسول اللہ کے فرمان کی طرف۔ یہ کھانے کھلانے کے سارے سلسلے اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ ظالم ہیں، اور جب موت ان پہ وارد ہوگی والملائکۃ باسطو ایدیہم، فرشتے اپنے ہاتھ بڑھائیں گے اور انہیں کہیں گے اخرجو انفسکم، خود سے اپنی جان نکال کے ہمارے سپرد کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت نذیر کی ہے، یہ آپ کا خاصہ ہے۔ ڈرا کے گئے، سمجھا کے گئے، بتا کے گئے، کوئی ایک مسئلہ ایسا نہیں ہے جو اللہ ذوالجلال والاکرام کے قریب کرنے کا باعث ہو۔ الا وامرتکم بہ، فرمایا میں نے تمہیں وہ بتا دیا، اور کوئی ایک مسئلہ ایسا نہیں ہے جو اللہ ذوالجلال والاکرام سے دور کرنے کا باعث ہو۔ الا ونہیتکم عنہ، مگر میں نے تمہیں اس سے ڈرا دیا، منع کر دیا، اس کے قریب نہیں جانا۔ دین اپنے نظریات کا، افکار کا نام نہیں ہے، دین آپ کے خیالات کا، توہمات کا نام نہیں ہے، دین آپ کے بڑوں کے فتووں کا نام، آپ کے مسلکوں کی ترجیحات کا نام نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو آسمان سے آیا ہے، اللہ نے جبریل کے ذریعے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اتارا، اور پھر اس پہ اسے جذب کر دیا، مرتسم کر دیا، رسول اللہ نے صحابہ کرام کو سکھا دیا۔ اللہ کی قسم صرف وہ دین ہے، یہ چونکہ چنانچہ اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے، یہ یوں کیوں نہیں ہے، یہ یوں کیوں نہیں ہے، یہ دین
دین نہیں ہے، یہ تیری ترجیحات، تیری رائے ہو سکتی ہیں، دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے گواہ بنایا ہے، تم بھی گواہ رہو، میں بھی گواہ ہوں، قیامت کے دن ترازو لگے گا، پھر اس پہ فیصلے ہوں گے۔ اللہ اتنا بڑا مسئلہ کہ ہمیں بھی گواہ بنایا، تو بھی گواہ بنا۔ فرمایا ہاں مسئلہ میرے مصطفیٰ کی خاصیت کا ہے۔ اذ جاءکم رسول مصدق لما معاکم، نبیو تمہاری نبوت کارگر ہو، زندہ باد کے نعرے لگتے ہوں، حکومتیں قائم ہوں، لوگ تمہاری اقتداء میں نمازیں پڑھتے ہوں، تمہاری شریعت قائم ہو دنیا میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، تمہاری ذمہ داری ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اپنی نبوت کو، اپنی شریعت کو، اپنی حکومت کو، اپنی امامت کو، اپنے مقتدیوں کو، سب کو چھوڑ کے تم محمد الرسول اللہ کی اقتداء کرو گے۔ یہ حکم کسے ہے؟ نبیوں کو۔ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، یہ وعدہ آدم کے لیے نہیں لیا گیا، جناب نوح، یونس، ہود، یوسف، کسی نبی کے لیے عیسیٰ علیہ السلام تک نہیں لیا گیا۔ اللہ نے نبیوں سے یہ وعدہ لیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت، کتاب بھی ہو، حکمت بھی ہو، شریعت بھی ہو، نبوت بھی ہو، حکومت بھی ہو، اقتداء بھی ہو، زندہ باد کے نعرے بھی لگتے ہوں۔ ثم جاءکم رسول، پھر آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ڈنکا بجے، وہ اللہ کی توحید کے پیغام دنیا کے سامنے دیں۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اپنی شریعت کو، اپنے پیغام کو، اپنے حکم کو، اپنے ملک کو، سب کو چھوڑو، تمہاری اولین ذمہ داری ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم وہ مانو جو محمد الرسول اللہ نے کہا۔ یہاں معاملہ بالکل الٹ ہے۔ قسم کا معنی، قسم کا صیغہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، لازم ہے تم پہ، قسم ہے تمہیں ماننا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کو تسلیم کرنا ہے۔ اعلان نبوت کو تسلیم کرنے کا معنی کیا؟ وَلَتَنْصُرُنَّ، مانو، اپنے آپ کو سرنڈر کر دو، تسلیم کر لو، جیسے کہیں ویسے ہو جاؤ، اور پھر اس دین کو دنیا پہ غالب کرنے کے لیے ان کے معاون بنو، نصرت کرو ان کی۔ ہم نے کہا جلوس نکالیں گے ان کا، محبت کے دعوے کریں گے ان کے ساتھ، نعتیں پڑھیں گی ان کے، ہاں سب کچھ کریں گے، شکل ان جیسی نہیں بنائیں گے، عقیدہ ان جیسا اختیار نہیں کریں گے، اپنی بیٹی کو وہ پردہ نہیں پہنائیں گے جو رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو پہنایا، اپنی آنکھوں پہ شرم و حیا کے وہ پردے نہیں لگائیں گے جو رسول اللہ امت کو سکھا کے گئے، غیرت اور حمیت کا وہ سبق نہیں پڑھیں گے جو رسول اللہ پڑھا کے گئے، جھنڈیاں لگائیں گے، یہ سستا کام ہے، لیکن خواہشات کی پیروی سے باز نہیں آئیں گے۔ اللہ کی قسم میں حیران ہوتا ہوں، یہ امت ہاں جو رسول اللہ کے جلوس نکالتی ہے، سارا دن جلوس نکالتی ہے، شام کو شرابیں پیتی ہے، سارا دن جلوس نکالتی ہے، وہ غلے پہ بیٹھ کے ڈاکے مارتی ہے، سارا دن جلوس نکالتی ہے، تیری مملکت کا صدر بھی، تیرا وزیر اعظم بھی، تیرا چیف جسٹس، سارے رسول اللہ کی آمد پہ، ہائی کورٹ بھی جگمگا رہا ہے، سپریم کورٹ پہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں، باہر تو نے رسول اللہ کی آمد پہ چراغاں کیا ہے، اور تیری ٹیبل پہ فیصلے سارے کتاب و سنت کے خلاف ہوتے۔ جنہوں نے نہیں مانا انہیں دوش کوئی نہیں ہے، میں نے تو مانا ہے۔ مجھ سے تو پوچھا جائے گا نا کہ تو رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا تھا، تو چراغاں بھی کرتا تھا، تو جلوس بھی بناتا تھا، تو نے رسول اللہ کی بات کتنی مانی؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کسی جج کا انصاف کا معیار رسول اللہ کے دین کے علاوہ کوئی نہ رہے،
کسی حکمران کا طرز حکومت رسول اللہ کے انداز سیاست کے علاوہ کوئی نہ رہے، کوئی عقیدہ منائے، کوئی عمل کرے، کوئی طرز سیاست اختیار کرے، کوئی معیشت میں جائے، کوئی گھر بار کا ماحول سنوارنا چاہے، صرف ایک ہی معیار ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، سب کو چھوڑنا ہے، اپنوں کو، بیگانوں کو، پہلوں کو، بعد والوں کو، جو سچے نبی تھے انہیں بھی چھوڑنا ہے، جو جھوٹے ہیں ان پہ بھی لعنتیں برسانی، سچوں کو بھی چھوڑنا، ہاں سچوں کو چھوڑنا ہے۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا سچا نبی مانتے ہیں، وہ ہمارے نبی ہیں، وہ ہمارے محترم ہیں، ہمارے نبی جناب انجیل کے مصدق ہیں، اس کے تکملہ ہیں، اس کی اتمام کرنے والے، اسے مکمل کرنے والے ہیں۔ لیکن اب رسول اللہ کے اعلان نبوت کے بعد جناب عیسیٰ کی شریعت چلے گی۔ او میرے بھائیوں، اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے، عیسیٰ سچے نبی ہیں، ہمارا ایمان ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں۔ سچا نبی جو آسمان سے اللہ نے انجیل اتاری عیسیٰ علیہ السلام پر، بالکل سچی، ایک حرف اللہ کی قسم، وہ جو آسمان سے اتری اس کے ایک حرف کی حقانیت میں کوئی شک نہیں، لیکن جو آج انجیل کو معیار زندگی مانے وہ کافر کہلائے، جو عیسیٰ کی نبوت کا اقرار کر کے رسول اللہ کو چھوڑ کے عیسیٰ کے پیچھے چلے وہ کافر کہلائے، اور سچے نبی کو ماننے والے کافر ہیں، رسول اللہ کی شریعت کو چھوڑ کے اپنے بنائے ہوئے نظریات کو اٹھائے پھرتے ہیں۔ نہیں سمجھی بات؟ موسیٰ علیہ السلام پہ نبوت آسمان سے آئی ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے طور پہ بلا کے موسیٰ سے کلام فرمایا، تکلم فرمایا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے موسیٰ علیہ السلام کو تختیاں دی ہیں، اللہ نے موسیٰ کو شریعت سے سرفراز فرمایا، وہ سچے نبی ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، صاحب الشریعہ ہیں، رسالت اللہ نے انہیں دی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی شریعت بھی بطور لا، کوڈ آف لائف، طرز زندگی، معیار زندگی، یہ اب ویلڈ، یہ قابل قبول۔ اگر سچے نبیوں کی شریعت کو تم دین بنا کے اختیار کرو تو یہ کفر ہے، اور خود ساختہ نظریات کو دین بناؤ تو یہ کیا ہے؟ غمی خوشی کا کوئی معیار رسول اللہ نے مقرر نہیں کیا، سیلیبریشن کا کوئی طریقہ اللہ کے نبی نے نہیں بتایا۔ اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ رسول اللہ سے محبت نہ تھی؟ ہاں تھی، لیکن فرق کیا ہے، ہم نے نعرے لگا کے محبت کی، انہوں نے جانیں نشاور کر کے محبت کی۔ ہم نے جھنڈیاں لہرا کے محبت کی، انہوں نے کرپانوں پہ سر اچھال کے محبت کی۔ ہاں ہم نے چراغاں کیا، انہوں نے اپنے جگر نکال کے رسول اللہ کے قدموں میں ڈھیر کر دیے۔ اللہ کے نبی ہماری جانوں کے مالک آپ ہیں، ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ادھر ادھر اوپر نیچے جہاں کہیں گے ہم آپ کی پہرہ داری کریں گے، جو حکم ہوگا کریں گے۔ اگر آپ سمندروں میں کودنے کا حکم دیں گے ہم کودیں گے۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی طرح نہیں ہیں کہ تو جا اور تیرا رب جائے اور تم جا کے دین کی خدمت کرو، نہیں، اللہ کے نبی آپ برکے غمات تک جانے کا حکم دیں گے تو ہم جائیں۔ یہ معیار ہے محبت کا۔ مدینہ کے کسی ایک مکان پہ چراغاں تاریخ نے ضبط نہیں کیا، لیکن مدینے کے بسنے والوں کا کوئی ایک گھر ایسا نہیں ہے جو مخلصین کا ہو، مومنین کا ہو اور رسول اللہ کی اتباع میں کبھی پیچھے رہا۔ ساری ساری رات کولو کے بیل کی طرح مزدوری کرتے ہیں، چند کھجوریں ہیں وہ کلو 1.5 کلو ہوں گی، دامن میں ڈالی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ حضور آپ کا حکم تھا لے کے آؤ، میرے پاس اور کچھ نہیں تھا، فلاں یہودی کے باغ میں مزدوری کر کے یہ لے کے آیا ہوں، یہ قبول کر لیں۔ اور سنے ہیں نا وہ قصے، اماں آئی تھی میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، یہ دودھ پینے والا بچہ ہے، یہ اٹھا کے لے آئی ہوں، جب کوئی تیر آپ کی طرف آئے تو ڈھال کے طور پہ سامنے کر دینا، اور میرے پاس آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں۔ ہم سے ایسے بہت تھوڑے کا مطالبہ کیا گیا ہے، ہم پہ وہ ازمائشیں، وہ پریشانیاں، وہ سختیاں نہیں ہیں جو اسلام کے اولین معماروں نے
برداشت کی. تیرا عقیدہ درست ہونا چاہیے، تیری نمازیں سنت کے مطابق ہونی چاہیے، تیری زندگی میں معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہونا چاہیے. بہت ساری کمیاں کوتاہیاں اللہ ان سے درگزر کر. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کچھ اوراق تورات کے یا انجیل کے مل گئے کہیں سے، پڑھنے شروع کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پہ شکنیں آ گئیں اور فرمایا امتحوکون یا ابن الخطاب، عمر تجھے رسول اللہ کی موجودگی میں کسی اور دین کی حاجت ہے؟ سوال سمجھیے. امتحوکون یا ابن الخطاب، اس کی دلیل کوئی نہیں ہے. میں آ گیا ہوں، پہلی شریعتیں ساری منسوخ ہو گئیں، اب ان پہ عمل کرنے کا جواز کوئی نہیں ہے. تمہیں یہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں اور تو موسیٰ علیہ السلام کی تورات پڑھے؟ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لقد جئتکم بہا بیضاء نقیہ. اللہ کے نبی نے قسم اٹھا کے فرمایا میں تمہارے پاس روشن دین لے کے آیا ہوں. روشن دین جس میں ہر سال اضافوں کی ضرورت ہے، جو مکمل ہے، بدعات کی کوئی گنجائش، اور یہ قیامت تک اپنی اصلی حالت میں رہے گا. کوئی دشمنی کرنے والا یا کوئی محبت کرنے والا اس میں کوئی کمی بیشی کر سکے گا؟ لقد جئتکم بہا بیضاء نقیہ، میں تمہارے لیے روشن دین لے کے آیا ہوں. اسی روشن دین کا کلمہ پڑھا؟ بولو. وہی دین ہے نا جو عمر بن خطاب کا تھا، وہی کلمہ ہے نا جو ابن الخطاب کا تھا. روشن طریقی کا دور تک کوئی امکان نہیں، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو اس میں واضح کر کے بیان نہ کر دیا گیا ہو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تسألوہم عن شیئن، عیسائیوں سے کوئی مسئلہ مت پوچھو، یہودیوں سے کوئی مسئلہ، اللہ کی قسم اگر یہ حدیث کا حوالہ نہ ہو تو میں ذمہ دار. لا تسألوہم عن شیئن. ہم اس لیے سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ وہ 25 دسمبر کو میری کرسمس کرتے ہیں، ہم اس لیے جلوس نکالتے ہیں کہ ہندو تہذیب سے متاثر ہو گئے، ہم یہ سیلیبریشن اینیورسری اور سالگرہ اور یہ سارا کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ دنیا کا چلن اب یہ ہے لا تسألوہم عن شیئن فیخبروکم بحق فتکذبوا بہ. ان سے کوئی مسئلہ مت پوچھا کرو، عین ممکن ہے کہ وہ تمہیں سچ بتائیں لیکن تم اس کا انکار کر بیٹھو، یا تمہیں جھوٹ بتا دیں اور تم اسے سچا مان بیٹھو. ان کے طور طریقے، ان کی تہذیبیں، ان کے یہ سیلیبریشن کے طریقے، یہ حق کا معیار نہیں ہے. میں لے کے آیا ہوں لقد جئتکم بہا بیضاء نقیہ، میں روشن دین لے کے آیا ہوں، اس میں سے جو ملتا ہے لے لو، جس سے روکا ہے رک جاؤ، یہی تمہارے لیے معیار ہے. اللہ اکبر. اور آگے کیا فرمایا والذی نفسی بیدی لو ان موسیٰ کان حیا ما وسعہ الا ان یتبعنی. یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی تورات کے چند اوراق ہیں، اگر جناب موسیٰ علیہ السلام خود تشریف لے آئیں تو ان کی ذمہ داری بھی سوائے میری پیروی کی اور کوئی نہیں ہوگی. ما وسعہ الا ان یتبعنی،
کوئی اختیار نہیں ہوگا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کوئی اور ان کی حیثیت نہیں ہوگی الا ان یتبعنی، مگر یہ کہ میری پیروی کریں گے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ رسول اللہ کے اعلان نبوت کے بعد موسیٰ بھی آ جائیں، اگر رسول اللہ کی غیر مشروط پیروی ہوگی تو موسیٰ کی نجات ہوگی۔ کوئی ہو، کوئی امتی ہو، کوئی بڑے مزار والا ہو، کوئی بڑے دربار والا ہو، کوئی اونچی دستار والا ہو، کوئی بڑے شملے والا ہو، کوئی چونکے چنانچہ کرنے کا بہت بڑا ماہر ہو، اگر رسول اللہ کی پیروی کرتا ہے تو نجات ہے، اگر رسول اللہ کی پیروی نہیں ہے تو کوئی نجات نہیں۔ میلاد کی خوشی سبھی کو ہے، ولادت کی خوشی سبھی کو ہے، لیکن خوشی کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سمجھیے، یہ آپ کی خاصیت ہے۔ آپ کے آنے کے بعد کوئی دین نہیں چلے گا، کوئی نظریہ نہیں چلے گا، کوئی سیاست نہیں چلے گی، ملک و ملت کا کوئی نظام نہیں چلے گا، انصاف کا کوئی کرینہ ضابطہ نہیں چلے گا، کاروبار کا کوئی طریقہ سلیقہ نہیں چلے گا، سب غلط ہیں، صرف وہ ٹھیک ہے جس پہ مدینے والے کی مہر ہے، جس پہ رسول اللہ کی مہر نہیں ہے وہ باطل۔